اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لائف کی ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہماری لائف میں جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو ایک زندگی ملی ہے چند سال کی جو آپ نے گزارنی ہے۔ اگر آپ اس کو مینج کر کے اچھے طریقے سے گزاریں گے تو آپ دنیا میں بھی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ہماری ایک لمبی لائف اس چھوٹی سی زندگی کے بعد ملنے والی ہے اس میں بھی آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ بہت ساری آبزرویشنز ایسی دیکھی گئی ہیں یا بہت سارے مفکر نے، رائٹرز نے لکھا ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کو ہیلدی بھی بناتا ہے، وائز بھی بناتا ہے اور ویلدی بھی بناتا ہے۔ اگر آپ 10 بجے رات کو سو جاتے ہیں اور صبح 4 بجے اٹھتے ہیں تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے سونے کی، یہ آپ کی لائف کو ہیلدی، ویلدی اور وائز بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری لائف میں کوئی زندگی گزارنے کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہم کبھی بھی پلاننگ نہیں کرتے کہ ہم ڈے میٹرز کو، اپنے جو روٹین کے میٹر ہیں ڈیلی کے، ان کو کس طرح سے مینج کر کے چلنا ہے یا ہم نے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، یا ہماری لائف کی کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے۔ آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تو بہت چند ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، یا کوئی اور ان کا ہوتا ہے کہ ہم آئی ٹی پروفیشنلز بننا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ ان سے اگلا سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی پلاننگز کیا ہیں، تو ان کے پاس کوئی پلاننگز نہیں ہوتی۔ بہت لمیٹڈ بچے ہوتے ہیں جن کے پاس پلاننگ ہوتی ہے، لیکن وہ شاید اس پلاننگ پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اگلا سٹیپ اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے تو آپ کیا اس پلاننگ پہ عمل کر رہے ہیں، آپ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیا اس پہ چل رہے ہیں آپ پلاننگ پہ؟ اگر آپ نہیں چل رہے تو پھر آپ کی پلاننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 2-3 باتیں آپ سے امپورٹنٹ کروں گا۔ وہ امپورٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہماری لائف کا کوئی نہ کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے لائف کا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے۔ اپنی لائف میں سوچنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے، یا ہمیں اس لائف سے کیا حاصل کرنا ہے، یا ہم نے اس دنیا کے لیے کیا کر کے ایٹ لیسٹ جانا ہے۔ تو وہ ہماری ایک منزل ہے۔ پھر اس منزل کے لیے ٹائم پلاننگ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس مقصد کو، اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ بہت سارا ٹائم ہم ویسٹ کر جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا 11th آور ہم کہتے ہیں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور پھر ہم اپنی اس منزل کو اچیو کر لیں، تو یہ ایسا نہیں ہونے والا ہوتا۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس پورا سال نہیں پڑھتا، جب ایگزام نزدیک ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں تھوڑے سے ٹائم میں محنت کروں، پڑھوں اور بہت اچھے نمبر اچیو کروں، اور اس کے لیے مجھے زیادہ ٹائم بھی نہ لگانا پڑے۔ کوئی ایسا کرشمہ ہو جو کوسچنس میں کروں صرف وہی ایگزام میں اور میرے ہی صرف اچھے نمبر ہیں، باقیوں کے بھی نہ آئیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو ریئلٹی سے بہت دور رکھا ہوا ہے ان چیزوں نے، اور ہم ہمیشہ ریئلٹی سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو ضروری ہے ہمیں کہ ہمیں اپنی لائف میں ایک ٹائم پلاننگ کر کے اس پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جب آپ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں تو وہ ٹائم بہت پیسفل ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کنیکٹ ہوں، 1 سے 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، یا ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ یا ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ آپ قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اور اس پر کوشش کریں کہ ہم جب صبح اٹھ کے ہم اپنے اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ ہم جب صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور وہ ہماری ایک پلاننگ ہے کہ ہم نے پلاننگ کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ عبور کر لیا ہے کہ آپ صبح ٹائملی اٹھے، آپ فریش ہوئے، آپ نے نماز پڑھا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد سارا دن انشاءاللہ آپ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی ایک لائف کو پلاننگ کے ساتھ لے کے آگے چلتے ہیں۔
اس میں بہت سارے لوگ، میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی اسٹوڈنٹ کی، تو بہت سارے لوگ مسٹیکس کرتے ہیں. مسٹیکس کیا کرتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بہت شارٹ ٹائم کے اندر ہم بہت کچھ کر جائیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، 50 سال، 60، 70، 80، 90، جتنی بھی آپ کی لائف ہے اللہ نے آپ کو دی ہے. اس میں جو کچھ آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا گیا ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملنا. ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے اس دنیا میں کرنا ہے، آپ جتنی فاسٹ سپیڈ اڈاپٹ کرتے ہیں یا جتنی تیز نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ رکتے ہیں، آپ کو سٹاپ لگتے ہیں، آپ نہیں کر پاتے، وہ آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو آپ کا کام ہے صرف کوشش کرنا، نصیب بنانا اور یہ چیزیں بنانا سب اللہ کا کام ہے. کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہر سال ہمارا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے. وہ آپ کا نامہ اعمال آپ کی نیتوں سے، آپ کی ایفرٹ سے، آپ کی کوشش سے تبدیل ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. چیزوں کے پیچھے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ریس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت دوڑ رہے ہیں چیزوں کے کہ جی ہم اتنا کچھ حاصل کر لیں، ہم اتنا کچھ بنا لیں. لیکن وہ جتنا زیادہ بنانے کی اسٹرگل کرتے ہیں وہ اتنا ہی بیک جاتے ہیں. زندگی اچھی بنانے اور اچھی حاصل چیزوں کا حصول ایک چیز آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں ان تمام چیزوں کے لیے پلاننگز کریں. پلاننگز اس طرح سے کریں کہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں. اگر آپ ڈیلی 5 لفظ ویکیبلری کے ایک اسٹوڈنٹ یاد کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ملٹی پلائی ہو کے سالانہ کتنے ورڈز بنتے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اسے ڈیلی کرنا ہے. اگر وہ 5 لفظ ڈیلی تیار کرتا ہے تو اس کو 5 لفظ تیار کرنے میں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگتا. 5 لفظ تو وہ ایسے گھومتے پھرتے ناشتہ کرتے ہوئے بھی یاد کر سکتا ہے. یہ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ 95% لوگ ریگولر نہیں کرتے یہ چیزیں. ہم ہفتہ 10 دن کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، پھر ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان پلانس کو، اور پھر ہم اپنے لائف روٹین میں گزارتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایگزام نزدیک آتا ہے پھر ہم بکس اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک بچہ 1 کلاس سے سٹارٹ کرتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی اپنی ویکیبلریز بناتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی انگلش اچھی نہیں ہوتی یا ان کی اور چیزوں میں بہت لرننگ نہیں ہے. وہ اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں، تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں. شارٹ کٹ کے چکر میں کہ ہم راتوں رات بک رٹ لیں یا ہم بہت شارٹ ٹائم میں لرن کر لیں، بہت سارا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا تھوڑا ایڈ اپ کریں، تھوڑا تھوڑا ایڈ اپ کریں. سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. آپ آہستہ سے چلیں گے، آپ اپنی منزل اچیو کر جائیں گے. لیکن آہستہ سے چلنے میں آپ کے لیے پلاننگ اور ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے. آپ اپنی لائف کو پلان کریں، آپ اپنی لائف کے چھوٹے چھوٹے پلانس بنائیں اور ان کو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو اچیو کرتے جائیں، تو پھر آپ بڑے سٹیپس کی طرف جائیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ مل کر بہت بڑے کارنامے بناتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوور لیول سے چینج لے کے آنا چاہیے. ہم اپر لیول پہ چینج کی امید رکھ کے بیٹھیں کہ اوپر سے تبدیلی آئے گی تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا. ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا کبھی ہونے والا ہے. میرا تو یہ ماننا نہیں ہے کہ بہت بڑی تبدیلی اوپر سے آئے گی. یہ تبدیلی ہمیں لوور لیول سے لے کے آنی ہوگی اور ہر کسی کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھا کے ان کے لیے کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو پھر ہی ہم جا کے اور اپنی لائف کو پلان کریں. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس کو اچھا گزاریں اور سوسائٹی کو روشن کریں، بہتر کریں. آگے عید آ رہی ہے تو میری تمام اپنے ویور سے اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ہمسایوں کا، غریب لوگوں کا خیال رکھیں. اس مشکل گھڑی میں کرونا وائرس میں جب معاشیت بہت تنزلی کا شکار ہے، بہت پیچھے چلی گئی ہے، تو لوگ بہت غربت کا شکار ہیں. لوگ شاید قربانی نہ کر سکیں لیکن آپ کی قربانی ان کے لیے ہونی چاہیے. غریب لوگوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا. گوشت فریجوں میں رکھ کے ہم خراب کر لیتے ہیں لیکن غریبوں کو دینا پسند نہیں کرتے. اگر آپ کے فریج گوشت سے بھرے ہوئے ہیں اور گھنٹے 2 کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد وہی گوشت آپ کو اٹھا کے کوڑے میں پھینکنا پڑتا ہے. تو خدا را قربانی کا گوشت ایسا مت کیجیے گا، لوگوں میں ڈیوائڈ کیجیے گا اور اپنے غریب لوگوں کے
ارد گرد جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، و پاکستان زندہ باد۔